السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ رکن الدین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی رابعہ اثر اور حافظ کلام اللہ تھی۔ وہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کی مرید تھی۔ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنا ان کا معمول تھا۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اپنے خسر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کو سلام کرنے آئیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 ماہ کے اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا آپ کی والدہ کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ آپ کی والدہ کو تعجب ہوا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تعظیم اس بچے کی ہے جو تیرے پیٹ میں ہے، وہ چراغ خاندان و شمع و دو دمان کا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 رمضان 649 ہجری کو بروز جمعہ اس عالم کو زینت بخشی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی نے آپ کا نام رکن الدین رکھا۔ آپ کی کنیت ابو الفتح ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ کی عمر 4 سال کی تھی۔ ایک دن آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ تکیہ لگائے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی دستار پلنگ کے پائیں پر رکھی تھی۔ آپ کے والد حضرت صدر الدین عارف پلنگ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ کھیلتے ہوئے پلنگ کے پائے کی طرف پہنچے اور دستار پائے پر سے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کو منع کیا اور آپ سے دستار اتارنے کو کہا۔ آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے والد سے فرمایا، بابا صدر الدین، تم اس کو منع نہ کرو کیونکہ اس نے دستار بطور حق کے اپنے سر پر رکھی ہے۔ میں نے یہ دستار اس کو دی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جب آپ سجادہ نشین ہوئے تو آپ نے وہی دستار سر پر رکھی اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ جو آپ کو والد سے ملا تھا زیب تن فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت شیخ صدر الدین عارف کے مرید اور خلیفہ اعظم ہیں۔ اپنے والد کے وصال کے بعد آپ سجادہ نشین ہوئے اور تعلیم و تلقین اور رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اولیاء سے بے حد محبت تھی۔ آپ ان کی حیات ظاہری میں 2 بار سلطان علاء الدین کے عہد میں اور 3 بار سلطان قطب الدین کے عہد میں تشریف لائے۔ سلطان قطب الدین کے عہد میں جب آپ تشریف لائے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ سے حوض خاص علائی پر جا کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت کی جامع مسجد میں ملاقات ہوئی۔ ایک روز پھر آپ کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے بھائی شیخ عماد الدین اسماعیل بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ سوال کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت میں کیا حکمت تھی؟ آپ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ غالباً اس میں یہ حکمت تھی کہ جناب رسالت کے بعض کمالات و درجات کا ظہور عالم فعل میں صحابہ صفا کی صحبت پر موقف رکھا گیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ فقیر کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ حکمت تھی کہ مدینے کے بعض فقراء جن کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت صحبت حاصل کرنا محال تھا، اس نعمت سے مشرف ہوں۔ اس کے بعد کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم اقبال نے ریشمی کپڑوں کے چند تھان اور 100 اشرفیاں ایک باریک کپڑے میں رکھ کر آپ کے قدموں پر رکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت محبوب الہی نے وہ تھان اور اشرفیاں آپ کے بھائی شیخ عماد الدین اسماعیل کے سپرد کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کو ملتان سے دہلی تشریف لائے۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر منزلت سے دیکھتے تھے اس کا اندازہ آپ کے ان الفاظ سے ہوتا ہے، میں نے شیخ المشائخ کی زیارت سے مشرف ہونے کی کوشش کی۔ حضرت محبوب الہی کے جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی۔ اس کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے۔ سلطان علاء الدین آپ کا بہت معتقد تھا۔ آپ جس دن دہلی میں رونق افروز ہوتے تو وہ 2 لاکھ تنکا بطور شکرانہ آپ کی خدمت میں بھیجتا
اور جس روز دہلی سے روانہ ہوتے 5 لاکھ تنخواہ پیش کرتا۔ اس کی درخواست منظور کر کے جب آپ رحمت اللہ علیہ سے ملنے جاتے تو وہ تیسرے دروازے پر آپ کا استقبال کرتا۔ سلطان قطب الدین بھی آپ پر بہت اعتقاد رکھتا تھا اور آپ کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ آپ اس کے عہد میں پہلی مرتبہ تشریف لائے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ کے استقبال کے لیے حوض خاص علائی تک تشریف لے گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی جب سلطان قطب الدین سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے دریافت کیا کہ شہر کے لوگوں میں سے کس نے سب سے پہلے آپ کا استقبال کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس شخص نے استقبال کیا جو اہل شہر میں بہترین شخص ہے۔ آپ کا اشارہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی طرف تھا۔ آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وفات سے 3 ماہ قبل گوشہ تنہائی اختیار کر لیا۔ 16 رجب 735 ہجری کو جوار رحمت میں داخل ہوئے۔ آپ کا مزار پن انوار ملتان میں خاص و عام ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بھائی حضرت عماد الدین اسماعیل آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کے ممتاز خلفاء حسب ذیل ہیں: حضرت مولانا عماد الدین اسماعیل، حضرت سید جلال الدین بخاری، حضرت حاجی شیخ صدر الدین عارف حاجی چراغ دین۔ آپ رحمت اللہ علیہ 7 سال کی عمر سے نماز اور روزہ کے پابند تھے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نماز تہجد، اشراق اور چاشت اور نوافل کے پابند تھے۔ رمضان کے علاوہ عاشوراء، محرم میں بھی روزے رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ریاضت، عبادت اور مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خوراک بہت کم تھی لیکن کھانا اچھا کھاتے تھے۔ جو حاجت مند آپ کے پاس آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا، چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کی حاجت پوری کرتے تھے۔ اس واسطے لوگوں میں آپ رحمت اللہ علیہ قبلہ حاجات مشہور ہوئے۔ جو نذرانہ آتا آپ اس کو خرچ کر دیتے تھے، اس میں سے کچھ نہیں بچاتے تھے۔ سلطان علاء الدین جب آپ دہلی آتے لاکھوں تنکے آپ کو پیش کرتا، آپ رحمت اللہ علیہ وہ سب رقم خرچ کر دیتے۔ کثر نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب پالکی میں نکلتے تو آپ کے دونوں ہاتھ اکثر باہر نکلے ہوئے ہوتے تھے اور اس لیے ایسا کرتے تھے جیسا کہ آپ خود فرماتے تھے کہ شاید کسی بخشے ہوئے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے لگ جائے تو آپ بھی بخشے ہوئے ہو جائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ علماء، فضلاء اور درویشوں کا بہت خیال کرتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کس حد تک لوگوں کی امداد کرنے پر آمادہ رہتے تھے وہ اس سے ظاہر ہے کہ ایک امیر آدمی آپ کی خدمت میں آیا، مرید ہوا، گناہوں سے توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو کلا عطا فرمائی۔ ایک درویش نے اس پر اعتراض کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عزیز، اگر وہ باوجہ ایک کلا گناہ سے باز آ جائے اور اس کی جہت سے بخشا جائے تو میں کس لیے اس کا کلا نہ دوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بعض تعلیمات حسب ذیل ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی 2 چیزوں سے عبارت ہے، صورت اور صفت۔ حکم صرف صفت پر ہے نہ کہ صورت پر۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال پر مطابعت یہ ہے کہ اعضاء جوارح کو شرعی ممنوعات و مکروہات سے قولاً و فعلاً باز رکھا جائے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس صورت میں اٹھائیں گے جو اس کی صفت کے مطابق ہو۔ ایک مرتبہ مغل ملتان کے قریب آ پہنچے لوگ آپ سے دعا کے طالب ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر مراقبہ کیا اور پھر فرمایا کہ مغل چلے گئے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر وہ منتشر ہوئے۔ وجہ دریافت کرنے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا اور ان کو منتشر کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید خانقاہ کے خسرہ میں عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے حج کو جانے کے لیے کہتا ہے۔ وہ جب آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ وہ خواب شیطان کی وجہ سے تھا۔ شیطان مشغولی سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ حج اس پر فرض نہیں ہے کیونکہ وہ ایک فقیر ہے۔